فرید انفا ورلڈ میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ہے مرکب اور اس کے اقسام۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جب دو یا دو سے زیادہ کلمات آپس میں ترتیب پائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ کلمات آپس میں ترتیب پائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ مثلاً مخلوق خدا، اسلم کا گھر، ٹھنڈا پانی وغیرہ۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جب دو یا دو سے زیادہ کلمات آپس میں ترتیب پائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ مثلاً مخلوق خدا، خدا کی مخلوق، اسلم کا گھر، ٹھنڈا پانی وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مرکب تام۔ نمبر 2، مرکب ناقص۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ تو مرکب تام سے کیا مراد ہے؟ مرکب تام ایسا مرکب جس کا مفہوم سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے۔ مرکب تام ایسا مرکب جس کا مفہوم سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے، پوری طرح آ جائے۔ مثلاً ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ نجمہ نے خط لکھا۔ مرکب تام ایسا مرکب جس کا مفہوم، جس کا معنی، جس کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے۔ مثالیں ہم نے پیش کی، ہم خدا کے بندے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، نجمہ نے خط لکھا۔ یہ ایسا کلام ہے یا ایسا مرکب ہے جس کو مطلب جب سننے والا سنتا ہے تو اس کا پورا معنی، مفہوم اس کی سمجھ میں آتا ہے، وہ کسی قسم کی کمی محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے
مرکب تام، مرکب مفید، اور اسی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مثالیں ہم نے پیش کی، مطلب یہ ہے اس سے مرکب تام، مرکب مفید اور اسی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مرکب ناقص، مرکب ناقص۔ ایسا مرکب جس کا مفہوم سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا مرکب جس کا مفہوم، جس کا مطلب، جس کا معنی، جس کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آ جائے۔ مثلا ٹھنڈا شربت، کالا کوا، کالا کوا، طویل عمر، یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ ٹھنڈا شربت، کالا کوا، طویل عمر، یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مرکب ناقص جو ہے یہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے۔